بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اہل جنت کی صفات اور ان کی فضیلتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اہل جنت کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں کو اللہ پاک جنت کا حقدار بنائے گا؟ اس بارے میں قرآن کریم نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 22 تک اللہ پاک نے اہل جنت کے احوال کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان کے صبر کی جزا میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا فرمایا۔ وہ جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ پائیں گے اور نہ سردی کی ٹھنڈک، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے چاندی کے برتن اور ایسے گلاس گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ یہ شیشے کی طرح برتن چاندی کے ہوں گے۔ پلانے والے ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھیں گے۔ وہاں ان کو ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونڈ کے چشمے کی آمیزش ہوگی۔ اس چشمے کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے، اور دائمی جنتی لڑکے ان کے پاس گردش کریں گے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے۔ اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور وہ دبیز ریشم کے بھی ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوششیں بار آور ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم کا وہ بیان ہے جس سے ہمیں اہل جنت کے احوال اور ان کی صفات اور ان پر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہی حدیث پاک کا مضمون بھی ہمارے سامنے ہے، جس میں اہل جنت کے فضائل اور ان پر ہونے والی نعمتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 7 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں اہل جنت کا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا۔ کوہنی کے جوڑ سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک ایک شرعی ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 سے 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بخاری، مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے مطابق اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھویں، پلکوں کے بال ہوں گے۔ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف، سنن دارمی اور مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اہل جنت جنت میں سے کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تو تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ ہی پخانہ کریں گے، نہ ہی ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا جن سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح المعجم الکبیر اور طبرانی کی روایت کے مطابق جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، لیکن مرد یا عورت ناپاک نہیں ہوں گے، بلکہ مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، اس سے ان کی جنابت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جسے ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے، جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور پھر کبھی بڑھے گی نہیں، یعنی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جنتی جوان رہیں گے۔ السلسلہ الصحیحہ کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی اہل جنت میں سے ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ اسی طرح
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب آرام کا وقت ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا جس سے جنت میں روشنی ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے، اور ترمذی شریف کے مطابق سب سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے گی، یعنی ساتوں آسمان روشن ہو جائیں گے اور زمین بھی روشن ہو جائے گی، اور وہ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی بلندیوں میں دیکھ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں، یعنی اس کا قد اگر 90 فٹ ہوگا تو اس کے بال بھی 90 فٹ کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی حور جب اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرے اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے ہوں گے اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے۔ اسی طرح ایک جنتی مرد کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اسے 100 مردوں کی طاقت عطا کی جائے گی اور دن میں وہ 100 کنواری عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ جنت میں اللہ پاک ایمان والی عورتوں کو حیض سے پاک فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو تو پیدا ہی اس حالت میں فرمایا ہے کہ وہ پاک ہیں اور ان کو حیض کی حالت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اہل جنت میں شامل فرمائے، اور جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا اور جن نعمتوں کا وعدہ حدیث پاک کے ذریعے ہوا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی اخروی زندگی میں ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔